امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کروایا اور کہا انہیں قیدی بنا کر میرے دربار میں لے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جب قیدی ہو کے دربار یزید میں پہنچیں تو وہ ہنس ہنس کے دنیا کو اپنا مقام بتاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ آج میرے دادا اور بابا زندہ ہوتے تو یہ اولاد رسول کا حشر دیکھتے کہ میں نے ان کے جوانوں کو مار دیا اور ان کے عورتوں کو بے عزت کر دیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کے بعد جب سوئے ہوئے لوگوں کے ضمیر جاگنے لگے تو یزید نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قید میں ڈالو۔ رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیاں امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ غریبوں اور بے وارثوں کی طرح قید میں رہنے لگے۔ ان بے وارث بیویوں میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی جسے تاریخ نے سکینہ بنت حسین علیہ السلام لکھا۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا امام علی علیہ السلام کی پوتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ 20 رجب کے دن امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ایک ایسی بیٹی کی آمد ہوئی جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے نماز شب میں دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے دل کو سکون دے۔ آپ کو سخینہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی حیات زندگی صرف 4 سال کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا عباس جب میری بیٹی چلنے لگے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ زمین پر چلے۔ جب بھی آپ جھولے میں کروٹیں لیتی تو کوئی نہ کوئی بیوی آپ کو گود میں اٹھا لیتی۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی سکینہ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ سکون میں رہتی تھی۔ اس شہزادی وہ راحت قلب امام حسین کو یزید نے قید خانے میں ڈال دیا۔ وہ رات کو اپنے بابا حسین کو بے پناہ یاد کرتی تھیں۔ تاریخ نے لکھا وہ ساری رات روتی رہتی تھی اور بابا بابا کہتی رہتی تھی۔ اس بچی کی رونے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کی محل کی دیواریں ہلنے لگیں۔ یزید نے کہا اس بچی کی آواز نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا، جاؤ اسے زندان میں رکھو تاکہ اس کی رونے کی آواز مجھے نہ آئے۔ اس 4 سالہ معصوم بچی کو زندان کے اندھیرے میں رکھا گیا اور وہ تنہا اندھیرے میں بار بار رونے لگیں۔ اس بچی کی بے چین کرنے والی آواز یزید کے کانوں میں بار بار آنے لگی۔ یزید زیادہ شراب پینے لگا، پھر بھی اسے نیند نہ آئی۔ بالآخر اس نے کہا پوچھو یہ بچی آخر چاہتی کیا ہے؟ سپاہی امام سجاد علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے یزید کہتا ہے اس بچی سے پوچھو کہ یہ چاہتی کیا ہے، ہر پل کیوں روتی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے رو کر کہا یہ بچی اپنے بابا کو چاہتی ہے، اسے ایک بار اپنے بابا کا سر دے دو، یہ خاموش ہو جائے گی۔ یزید نے امام حسین کا سر زندان میں بھجوایا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا وہ زار و خطار رونے لگیں اور کہنے لگیں بابا مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، آپ کے بعد شمر مجھے تماچے مارتا رہا، بابا آپ کے بعد مجھے بہت رلایا، ہمیں قید کر دیا گیا، مجھے زندان میں رکھا گیا۔ وہ بچی روتے روتے اپنے بابا کے سر کو چومنے لگی اور اتنے میں رونے کی آواز ختم ہوئی۔ امام سجاد علیہ السلام کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام سجاد نے بی بی زینب سے کہا جاؤ اے میری ماں سکینہ کو دیکھو، اور سپاہیوں سے کہا ہمیں 3 دن کا پانی اکٹھا دیا جائے تاکہ ہم اپنی بہن کا غسل دے سکیں۔ اس زندان کے اندھیرے میں اس 4 سال کی بچی کا غسل دینے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں بی بی زینب روتے روتے امام سجاد کے پاس آئیں اور عرض کیا اے میرے بیٹے
تو وقت کا امام ہے، ایک مسئلہ لے کر تیرے پاس آئی ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا، اے میری ماں زینب، آپ خود عالمہ ہیں اور دین کے مسائل جانتی ہیں، ایسا کیا مسئلہ ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں؟ بی بی زینب رو رو کے فرمانے لگیں کہ اے سجاد، جیسے ہی غسل دینے کے لیے میں نے سکینہ کے لباس کو ہاتھ لگایا تو میں نے دیکھا کہ کربلا سے لے کے کوفہ و شام کے بازار تک اور شام کے بازار سے لے کے زندان تک سکینہ ایک ہی لباس میں رہی ہے۔ اس بچی نے اتنے تازیانے کھائے کہ اس کا لباس اور اس کی کھال مل چکی ہے، ہم لباس اتارتے ہیں تو سکینہ کی کھال بھی اتر آتی ہے۔ سجاد، بتاؤ اس معصوم بچی کا غسل اس لباس میں دیا جائے یا لباس اتاریں؟ امام سجاد علیہ السلام خون کے آنسو رونے لگے اور فرمایا، اے میری ماں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ سکینہ کو اسی لباس کے ساتھ تدفین کیا جائے تاکہ روز محشر یہ اپنے نانا کے پاس اسی حال میں پہنچے اور کہے کہ ان کی امت نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ بس امام سجاد اس قید خانے میں اس معصوم بچی کو دفنا دیا۔ زندان کا اندھیرا ہے اور بہت روتی ہے سکینہ، نہیں ہے باپ کا سینہ، اب خاک پہ سوتی ہے سکینہ۔ پردے کی وارث بے پردہ ہے کربلا کے بعد، ننھے ہاتھوں سے چہرہ چھپاتی ہے سکینہ۔ رخسار نیلے اور کان زخمی ہے، اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے سکینہ۔ پیاس کی یا بھوک کی شدت سے نہیں، بابا حسین کی جدائی کے غم میں شہید ہوئی ہے سکینہ۔ اب نہیں آئے گی زندان سے رونے کی آواز، چلے گئی ہے اپنے بابا کے پاس سکینہ۔